آسیہ ملونہ بہت جلد پاکستان چھوڑنے والی ہے، جیسے کہ وزیر اعظم صاحب نے BBC کے نمائندے کو کہا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی ایسی وجہ ہے کہ وزیر اعظم اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود مارے گا اسے واپس بھیج کے؟ جیسے پہلے وزیر اعظم نے ریمن ڈیوس کو چھوڑ کے کلہاڑی ماری، اپنے پاؤں پہ ممتاز قادری کو پھانسی دے کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری، ان کے دور حکومت میں ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم ہوئی، پھر اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری۔ وہ پاگل ہیں جو اس طرح کی حرکت کریں گے۔ اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ہم لوگ جو یہ قرضے لیتے ہیں IMF سے اور ورلڈ بینک سے اور یہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے، یہ آپ کے پھوپھی کے بچے ہوتے نہیں ہیں کہ آپ کو مفت میں قرضہ دیں گے۔ ان کی ہوتی ہیں سرٹن ڈیمانڈز۔ میں اگر کسی شخص کو قرضہ دیتا ہوں تو میں اس سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ میرے جوتے بھی پالش کرو، میری گاڑی پہ کپڑا بھی مارو، میں جو ہے گھر بھی صاف کرو، اور میں تمہیں ٹھوڈا مار کے باہر بھیج دوں یا تمہاری بیٹی کو اٹھا کے لے آؤں یا تمہارے 2 بچوں کو کچل دوں سڑک پہ، تمہاری جرأت نہیں ہونی چاہیے بات کرنے کی۔ اسی طریقے سے جب امریکہ یا اس کے زیر اثر ورلڈ بینک یا IMF آپ کو قرضہ دیتا ہے تو وہ آپ سے جوتے بھی پالش کرواتا ہے، وہ آپ سے اپنی گاڑی بھی، اپنے گھر بھی، اپنے واش روم کے ٹوائلٹس بھی، کموڈ تک سب کچھ صاف کرواتا ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ ریمن ڈیوس کی صورت میں آپ کے 2 بچوں کو دن دہاڑے گولیاں مار کے شہید کر دے گا اور آپ اسے باعزت طور پہ واپس بھیج دیں گے۔ آپ کی جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی۔ پھر کیا ہوگا کہ کرنل جوزف کی صورت میں وہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ اپنی گاڑی کے نیچے آپ کے ایک جوان کو کچل دے گا، اور پھر نور خان ایئر بیس سے رات کی تاریکی میں اسے واپس بھیج دیا جائے گا۔ آپ کی جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی کیونکہ آپ نے ان کے پیسے دینے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ آپ کی بیٹی کو اٹھا کے لے جائے گا عافیہ صدیقی کی صورت میں کراچی سے۔ آپ 16 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے نام پہ الیکشن تو جیت جائیں گے، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد آپ کی جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، کیونکہ آپ روزانہ اربوں ڈالرز کے حساب سے پیسہ لے رہے ہیں IMF سے۔ اب ہوتا کیا ہے الٹیمیٹلی کہ جب آپ قرضہ لیتے ہیں، جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے اس سے تو آپ نظریں نہیں ملا سکتے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوتا ہے اسے آپ گریبان سے کس طرح پکڑیں گے؟ اس کے تو آپ جی حضوری کریں گے۔ پھر وہ آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے گا کہ اس کے تعلیمی نصاب سے عشق رسول کے ایلیمنٹ کو نکال دو، پھر اس کے تعلیمی نصاب سے غازی علم الدین کا ایک ٹاپک پڑھایا جاتا تھا وہ اس کو نکال دو، پھر اس کے تعلیمی نصاب سے محمد بن قاسم، ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی کو نکال دو۔ ایوبی کو کیوں نکال دو؟ بھئی صلیبی جنگیں اس نے لڑی تھیں صلیبیوں کے خلاف، اسے نکال دو۔ پڑھاؤ کس کو؟ پڑھاؤ مصطفیٰ کمال اتاترک کو، جس کو یوز کیا گیا سلطنت عثمانیہ توڑنے کے بعد ترکی کو ایک لبرل سٹیٹ بنانے میں، اس کو ہیرو بنا کے پیش کرو۔ پھر کس کو پڑھاؤ؟ جی فلاں رچرڈ دا لائن ہارٹ کو پڑھاؤ۔ افغانستان میں آپریشن رچرڈ دا لائن ہارٹ آپریشن ہوا تھا رچرڈ دا لائن ہارٹ کے نام پہ، جس نے ساری صلیبی جنگیں لڑی تھی مسلمانوں کے خلاف، ہمارے سارے لوگ اس کے فیور میں لڑتے جا رہے تھے۔ اب الٹیمیٹلی ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے جو آپریشنز ہوتے ہیں، یعنی الٹیمیٹلی آپ لوگ غلامی کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ آسیہ ملونہ کو باہر بھیجا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی ثبوت ہی نہیں ملے۔ بھئی جب گواہوں کو آپ لوگ رستے سے ہی اٹھا لو، اسے پہنچنے ہی نہ دو، اور پھر جب ایک وکیل آ کے بتا رہا ہو کہ جی معاملہ کچھ یوں ہے اور آپ بولو اے قرآن و سنت کی بات نہ کرو میرے سامنے، آئین اور قانون کی بات کرو، تو الٹیمیٹلی ہوگا کیا کہ جب اوپر سے نیچے لے کے ہر بندہ بکا ہوا ہوگا۔ یہ بکاؤ مال جو آپ کا ثاقب نثار چیف جسٹس تھا، اس الو کے پٹھے نے وہاں پر جا کے ابھی لگا دو توہین عدالت کی دفعات، کیونکہ تم لوگوں کو توہین رسالت کے معاملے پہ تو خاموش رہتے ہو، توہین عدالت پہ تم لوگوں کو پھر آگ لگ جاتی ہے۔ اس الو کے پٹھے نے جا کے قادیانیوں نے جو اسے فنڈ دیا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا کہ احمدیہ مسلم کمیونٹی، اور اس سٹوپڈ آدمی نے اس کو وصول کیا اور اس کے ساتھ تصویریں بنائیں۔ The question arises here کہ this stupid person جس نے وہ چیک وصول کیا ان سے، کیا آئین کی، پاکستان کے قانون کی، پاکستان کے آئین کی، جس میں قادیانی کیٹیگوریکلی ایک نان مسلم مائنورٹی ڈکلیئر ہو چکا تھا، اس کی خلاف ورزی نہیں کی؟
جب پاکستان کا آئین انہیں کافر کہتا ہے، نان مسلم مائنورٹی کہتا ہے، تو تم نے کیوں احمدیہ مسلم کمیونٹی کے چیک کو آپ نے ایکسیپٹ کیا؟ کیوں کیا؟ کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے نیچے لے کے سارا نظام بکا ہوا ہے، بکاؤ مال ہے یہ۔ دین وٹ ہیپنس کہ آپ کو یہ چیز تو قوم کو بتائی نہیں گئی، کیونکہ میڈیا بھی سارا بکا ہوا ہے، وہ اصل چیز آپ کو بتائے گا نہیں۔ ایک قادیانی بک سیلر تھا جس پر توہین رسالت کی دفعات تھیں، گرفتار تھا۔ ہوا کیا کہ امریکہ کے ایک بندے نے اٹھا، اس نے کہا کہ جی، ان کی حکومت کا ہی بندہ تھا، اس نے کہا جی اسے رہا کرو۔ انہوں نے کہا جی چلو سوچتے ہیں۔ اس نے پھر یونائٹڈ نیشنز کو اپروچ کر کے پھر تقریر کر دی کہ بھی اسے رہا کرو، پریس ریلیز شائع کر دی۔ اب یہ ساری چیزیں قادیانیوں کے آفیشیل پیج پہ گیون ہے، اس پہ بلو مارک بھی لگا ہوا ہے۔ دین وٹ ہیپنس کہ انہوں نے بلایا ثاقب نثار کو، اور اس چوڑے کو انہوں نے دے دیے چیک دے دیا $1,00,000 کا، جو کہ پاکستانی کروڑ سوا کروڑ روپے بنتے ہیں ڈیم فنڈ کے نام پہ۔ اس نے وہ وصول کر دیا۔ آن دا ویری نیکسٹ ڈے وہ قادیانی بک سیلر جو ہے وہ پاکستان میں رہا کر دیا جاتا ہے، اور آن دا ویری نیکسٹ ڈے آف دیٹ جو واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بعد وہاں ان کے آفیشیل پیج پہ لکھا ہوتا ہے کہ دا قادیانی بک سیلر ہیز بین ریلیزڈ انڈر امریکاز پریشر، کہ وہ جو قادیانی بک سیلر جس پر توہین رسالت کی دفعات لگائی گئی تھیں، اسے امریکن پریشر کے انڈر جو ہے وہ رہا کر دیا گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اس تھرڈ کلاس آدمی سے لے کے نیچے تک ہر بندہ بکا ہوا ہو، یہ بکاؤ مال ہو جو ہمارے ملک کے فیصلے کرتا ہے بیٹھ کے، تو پھر آسیہ کے معاملے پہ آپ کیا سمجھیں گے کہ کوئی ان بائسڈ ڈیسیجن آیا ہے؟ یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ یا آپ لوگوں کو جہاد کا بھی تب بتایا جاتا ہے جب امریکہ کی خوشنودی شامل حال ہو، ادروائز جہاد کو بھی یہ لوگ گالی بنا کے تصور کرتے ہیں آپ کے تعلیمی نصاب میں۔ لہٰذا جب تک اس مغربی سامراج سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا، آزادی نہیں ملتی، اور ان کے چیلے چاپلوسوں سے جو پرو قادیانی لابی ہمارے بیوروکریسی میں بیٹھی ہوئی ہے، ہمارے ہر ادارے میں بیٹھی ہوئی ہے، ہر ادارے میں کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، ہر ادارے میں بیٹھی ہوئی ہے پرو قادیانی لابی، جب تک ان تھرڈ کلاس لوگوں سے ہمیں چھٹکارا نہیں ملتا، کیونکہ دے ول نیور بی سنسیئر ود پاکستان۔ کیوں سنسیئر نہیں ہے پاکستان کے ساتھ؟ بھائی ایک بندے کو جو کہ ویسی کافر ہو، اور وہ بار بار کہہ رہا ہوں نہیں جی میں تو مسلمان ہوں لیکن میں حضور آخری نبی نہیں مانتا، اس بندے کو آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابقت سے کہہ دیں کہ جی یہ نان مسلم مائنورٹی ہے، یہ تھرڈ کلاس مائنورٹی ہے، تو ایسا بندہ کب پاکستان سے لائل ہو سکتا ہے؟ ان کی ہسٹری جا کے دیکھ لیجئے تو سر ظفر اللہ جیسے کہا جاتا ہے، وہ پاکستان کا پہلا فارن منسٹر تھا۔ میں تو اسے سر نہیں کہوں گا اس اسٹوپڈ آدمی کو، لیکن یہ لوگ اسے سر کہتے ہیں۔ ظفر اللہ واز دا فرسٹ فارن منسٹر آف پاکستان، اینڈ وٹ ہی ڈیڈ کہ جب قائد اعظم کا نماز جنازہ ہوئی تھی تو وہ چلا گیا تھا لیکن نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی۔ لوگوں نے پوچھا کیا وجہ؟ کہتے ہیں کیونکہ نماز جنازہ جس کی ہے اور جو پڑھا رہا ہے یہ دونوں میرے نزدیک کافر ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں کافر ہیں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مرزا غلام احمد ملعون کو نبی نہیں مانتے۔ اب وہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک اسد اللہ شخص تھا جو کہ اسرائیل کا رہنے والا تھا اور وہ بعد میں مسلمان ہوا تھا، اور جب اس ایریا میں آیا تو قائد اعظم نے اسے پاکستان کا جو تعلیمی نصاب تھا اس کے ذمہ کیا کہ جی آپ اسے اسلامی تعلیمی نظام کریں، کیونکہ آپ کو عربی بھی آتی ہے، اردو بھی آپ سیکھ چکے ہیں، صحافی تھا وہ۔ اور قائد اعظم نے کہا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ جب قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے، لیاقت علی خان وزیر اعظم بنتا ہے، ظفر اللہ اس وقت فارن منسٹر تھا۔ ظفر اللہ نے لیاقت علی خان کو کہا کہ یہ جو اسد اللہ ہے یہ عربی جانتا ہے، اسے خلیجی ریاستوں میں بھیج دو کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات فارن پالیسی ذرا بہتر ہو جائے۔ لیاقت علی خان نے کہا بھیج دیتے ہیں۔ اب جب اسد اللہ کے پاس گئے اور اسے کہا کہ جناب چلو باہر جاؤ، تمہیں سفیر بنا دیا گیا، وہ چیخے دھاڑے روئے اور منتیں ترلے کرے کہ بھئی پاکستان کا تعلیمی نصاب ڈوب جائے گا، پاکستان کے آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی، میں جو کام کر رہا ہوں یہ فارن پالیسی ایک دو ممالک کی جو ہے اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آنے والی نسلوں کا سوال ہے، کسی کو بھی سفیر بنا دو، یہ کام میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا، نہ کسی کو کرنے دیا جائے گا۔ ظفر اللہ نے کہا نہیں جاؤ، آرڈرز آ گئے۔ اس نے کہا مجھے وزیر اعظم سے ملواؤ، میں ملوں گا، اس کے آگے ہاتھ جوڑوں گا اور کہوں گا یار یہ کام مجھے کرنے دو۔ اس نے کہا وزیر اعظم کے پاس فضول ٹائم نہیں ہے تم سے ملنے کا۔ وزیر اعظم کو یہ بات بتائی بھی نہیں گئی لیاقت علی خان کو، اور اسد اللہ کو باہر بھیج دیا گیا۔
جب وہ باہر گیا تو سب سے پہلا کام جو سر ظفر اللہ سو کالڈ سر ظفر اللہ 3rd کلاس آپ کے فارن منسٹر نے کیا، وہ یہ کیا کہ جس لائبریری میں وہ نصاب ترتیب ہو رہا تھا اس لائبریری کو آگ لگا دی گئی، اور جب اس لائبریری کو آگ لگا دی گئی تو وہ دن تھا، اور آج 70 سال گزر چکے ہیں، آج کا دن ہے، پاکستان میں اسلامی تعلیمی نصاب متعارف نہیں کرایا جا سکا۔ یہ معاملات ہیں، ریکارڈ جلنے کی تاریخ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ کی عافیہ صدیقی تھی جو فزکس، کیمسٹری، میتھمیٹکس کو اور بایولوجی کو اسلام سے ریلیٹ کر کے، قرآن و حدیث سے ریلیٹ کر کے ایک نیا تعلیمی نصاب متعارف کرا رہی تھی۔ آج جا کے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے یہ بات پوچھیں کہ عافیہ صدیقی کو پکڑا کیوں تھا؟ صرف ایک تقریر پہ کہ امریکہ کو دہشت گرد کہتی تھی وہ تو پورے پاکستان امریکہ کو دہشت گرد کہتا، پورے پاکستان کو پکڑ لو، جیل میں ڈال دو؟ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی واز اے ویل ایجوکیٹڈ پرسنالٹی، اور وہ چاہتی یہ تھی کہ ان ساری چیزوں کو اسلام سے ریلیٹ کیا جائے، اور وہ یہ چاہتی تھی کہ ہم رول ماڈل بنائیں حضرت ہمارا حضرت فاطمہ بنت عبداللہ، حضرت رابعہ بصری کو، تاکہ ہماری جو بچیاں ہیں آنے والی وہ قندیل بلوچ نہ بنیں، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اپنی جسم فروشی کے کاموں میں نہ چلی جائیں، جس طرح ہمارا میڈیا ایسے لوگوں کو آئیڈیلائز کرتا ہے۔ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں وہ محمد بن قاسم یا ٹیپو سلطان کو آئیڈیلائز کریں۔ وہ نصاب ترتیب دے چکی تھی اور اسے لے جایا گیا، اور یہ بات آج تک قوم سے چھپائی رکھی گئی۔ آج بھی جائیں اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سے پوچھیں کہ اصل وجہ کیا تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو پکڑنے کی، تو وہ اصل وجہ یہ تھی۔ اب یہ سارے سینیریو کو دیکھیں جو آسیہ ملونہ کے کیس سے لے کے چلتا چلتا تعلیمی نصاب تک جاتا ہے، قرضوں تک جاتا ہے، اور پھر عافیہ صدیقی کی گرفتاری تک جاتا ہے، تو الٹیمیٹلی اس کی وجہ یہی ہے کہ خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حکمراں بن گئے کمینے لوگ۔